العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ وأعظم شانہ وَأَتَمَّ برہانہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ. اچھا ایک مرتبہ نا میرا پہلے بھی بیان ہوا تھا، شاید آپ جنہوں نے پہلے شرکت کی ہو، میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی القاب تک بھی بیان کر رہا تھا جیسے ابھی بیان کر رہا ہوں. تو امام الانبیاء علیہ السلام کے جب القابات کو بیان کیا جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ تو جب بھی امام الانبیاء علیہ السلام کے القابات آپ سنتے ہیں تو سبحان اللہ ضرور کہا کریں. نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ فیض گنجینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ سرور کائنات مفخر موجودات سیاح لا مقام والضحا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے اس شہر میں بسنے والے جس کی قسم رب قرآن میں کھائے حبیب کبریا امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہم پر احسان عظیم ہے کہ ہم سب ذکر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سننے کے لیے سب مجتمع ہوئے. اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے. اور میں خاص طور پر یہ دعا دیتا ہوں کہ جو احباب تشریف لائے اور جنہوں نے ان محافل کے حوالے سے اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی حسنین کریمین کا صدقہ سب کے ذریعے معاش میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. اور اللہ پاک حسنین کریمین کا صدقہ جتنے بھی احباب یہاں پر تشریف لائے، اگر یہاں پر آنے والا کوئی بیمار ہے، ان کے اہل و عیال میں سے کوئی بیمار ہے، تو اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. میرے بچھڑ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آج بیان کا موضوع ہے حیات شہداء. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کی زندگی پر بیان کرنا ہے. مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ شہید زندہ ہوتا ہے. بڑا ہی بہترین موضوع ہے. میں آگے سوچ رہا تھا کہ جنہوں نے ان محافل کا اہتمام کیا ہے تو موضوعات کو بڑا بہترین مرتب کیا ہے، ورنہ میرے ذہن میں اور موضوع تھا بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ بڑا بہترین موضوع ہے. آج میں آپ تمام احباب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس موضوع کو نہایت انہمام، نہایت توجہ کے ساتھ آپ احباب نے سماعت کرنا ہے. انشاءاللہ
پہلی چیز جو اس سے ثابت ہوگی آج کے بیان سے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے شہید زندہ ہوتا ہے. دوسری شے جو ضمناً انشاءاللہ العزیز ہم سنیں گے وہ یہ ہے کہ شہید جب زندہ ہوتا ہے تو شہید نے جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے وہ کیوں نہ زندہ ہوں گے. یہ بات بھی ضمناً آج ثابت ہوگی. اور تیسری اور اہم ترین بات، یہ تین باتیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب شہید زندہ ہوتا ہے، اور شہید کے حوالے سے میں فضائل آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا، جب شہید کی فضیلتوں کو آپ سماعت کریں گے اور سنیں گے کہ شہید جنت میں جہاں چاہے جا سکتا ہے، تو تیسرا میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ان ایام میں جو مخصوص طبقہ نکلتا ہے اور ماتم کرتا ہے اور ایک مخصوص انداز اپناتا ہے، تو کیا ایسی جنتی ارواح کے لیے ایسا انداز اپنانا چاہیے؟ تو یہ تین باتیں ہیں میں انشاءاللہ عز و جل آج کے بیان میں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا. اور میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے کل بیان کیا تھا وہ میرے استاد صاحب تھے، تو ماشاءاللہ وہ تو 8-10 گھنٹے ان کا پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ میرا بھی کچھ پڑھانے کا بھی ہوتا ہے سلسلہ، لیکن میں ایک آپ لوگوں کی ترغیب کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ میں نے تقریباً بلا مبالغہ کوئی 10 سے 15 کتابوں سے یہ بیان تیار کیا ہے آپ احباب کے لیے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے نہایت توجہ کے ساتھ اور انہمام کے ساتھ اس بیان کو سننا بھی ہے اور اس کے دلائل کو ذہن نشین بھی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ کا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ احباب کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ رکھتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. حدیث مبارکہ سن کر سبحان اللہ نہ کہنا، یہ کوئی اچھی عادات میں سے اچھی عادت نہیں ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنیے شہادت کا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ مخلوق میں سے سب سے بہترین ہستی امام الانبیاء نے خود شہادت کو پسند فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، مجھے یہ بات بڑی محبوب ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام نے 4 مرتبہ شہادت کو پسند فرمایا. سبحان اللہ. اچھا، جس چیز کو مصطفیٰ پسند کرے اور جس چیز کو مصطفیٰ محبوب جانے اس کو مصطفیٰ کا نواسا محبوب نہ جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو شہید ہوتا ہے نا، شہید اس کا ایک معنی ہوتا ہے گواہی دینا. کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا. ہم اذان کے وقت یہ کلمات پڑھتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. شہید کا ایک معنی گواہی دینا ہوتا ہے. شہید کیا گواہی دے رہا ہوتا ہے؟ سنیے گا. شہید پہلی یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ جب اس کی روح
کف سے انسری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے تو وہ رب کے انوار و تجلیات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ دوسری گواہی کیا دے رہا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ جب شہید کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس وقت جو ثواب اللہ پاک نے اس کو عطا کرنا ہوتا ہے اس کی وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ تیسری گواہی کیا ہے؟ فرمایا شہید کا معنی جو گواہی دینا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ شہید کی روح جب اس کے جسم سے نکلتی ہے تو جنت میں اللہ نے جو اسے مقام دینا ہوتا ہے وہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اچھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اس کی وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور کہا شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، اور کہا شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیو، مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی شخص جنت میں جائے گا تو وہ اس بات کی تمنا نہیں کرے گا کہ وہ واپس دنیا میں آئے۔ جو ہے صحابہ کی، کوئی بھی شخص جنت میں جائے گا تو وہ اس چیز کی تمنا نہیں کرے گا کہ دوبارہ دنیا میں آئے، کیونکہ جنت کی نعمتیں بڑی اعلیٰ ہیں۔ کوئی شخص بھی شے کی تمنا نہیں کرے گا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، جو بھی اشیاء ہیں إِلَّا الشَّهِيدُ، ہاں ایک شخص ایسا ہے جو تمنا کرے گا، وہ کون ہے؟ کہا إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ 10 مرات لِمَا يُرَى مِنَ الْكَرَامَةِ۔ سبحان اللہ۔ شہید ہے جو اس بات کی تمنا کرے گا کہ مولا مجھے تیری راہ میں 10 مرتبہ قتل کیا جائے گا، 10 مرتبہ اپنی جان تیری راہ میں قربان کر۔ فرمایا شہید نے شہادت کا وہ مزہ چکھ لیا ہوتا ہے، اس وجہ سے شہید شہادت کی تمنا کرے گا۔ میرے چھوٹے اسلامی بھائیو توجہ فرمائیے گا، شہادت کی یا شہید ہونے کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے شہید حقیقی، حقیقی شہید۔ حقیقی شہید کون ہوتا ہے؟ من قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں شہید حقیقی۔ دوسرا ہوتا ہے شہید فقہی۔ شہید فقہی اسے کہتے ہیں کہ جو عاقل بالغ ظلماً ہتھیار سے مارا گیا ہو یا زخمی ہو کر بغیر دنیاوی آرام کے مر جائے اور کوئی دنیاوی فائدہ نہ اٹھائے، اسے شہید فقہی کہتے ہیں۔ اور تیسرا شہید ہے شہید حکمی۔ وہ کون ہوتا ہے کہ جو ظلماً قتل تو نہ کیا گیا ہو مگر قیامت کے دن وہ بھی شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ شہید حکمی کون ہوتا ہے؟ شہید حقیقی اور شہید فقہی یہ تو واضح ہے۔ شہید حکمی کسے کہتے ہیں؟ آئیے حدیث مبارکہ بات کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون الشہید فیکم قالوا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم کس کو شہید سمجھتے ہو؟ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں قتل کر دیا گیا یا رسول اللہ وہ شہید ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ سنیے گا، حضور کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا قال ان الشہداء امی اذا لقلیل، اے میرے صحابہ تم تو میری امت کے شہداء تھوڑے ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا سن لو من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی بارگاہ میں لڑتے لڑتے فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ من مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی بارگاہ میں لڑنے کے لیے گیا لیکن رستے میں فوت ہو گیا، فرمایا وہ بھی
بھی شہید ہے۔ وَمَن مَاتَ فِي الطَّاعُونِ، جو طاعون کی بیماری میں مر گیا، وبا میں مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ وَمَن مَاتَ فِي الْبَطْنِ، جو شخص پیٹ کی بیماری میں مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جو ڈوب کر مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو آگ میں جل کر راکھ ہو گیا وہ بھی شہید ہے، جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو عورت بچے کی ولادت کے وقت مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ احباب کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ میں ابھی ساری تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں۔ آج میں تھوڑا سا آپ احباب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آج اگر کچھ بیان تھوڑا وسیع بھی ہو جائے تو مجھے اجازت دے دیجیے گا، کل چھٹی ہے۔ میں انشاءاللہ عز و جل میری نا یہ ذاتی میرے دل میں آ رہا تھا کہ آج کل ہماری عوام بڑا وہ کہتی ہے جی وہ فلانے انجینئر کو ہم سنتے ہیں، فلانا سوشل میڈیا پر وہ شخص آتا ہے تو جناب والا وہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ابھی جو اصل بیان ہے وہ میں نے آپ احباب کے لیے رکھا ہے، ابھی سے میں نے صرف تمہیدی گفتگو میں کر رہا ہوں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو سنی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ احباب کے ذہن میں آتا ہوگا کہ میدان جنگ میں شہید جب کفار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے گولوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، بمباری کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، کبھی اسے زخم لگتا ہے، کبھی اس کا ہاتھ کٹتا ہے، آپ احباب محسوس کرتے ہوں گے کہ اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص شہادت کا مرتبہ پاتا ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں لم یجدو علم القصہ او کما قال، فرمایا وہ صرف اتنی تکلیف پاتا ہے جیسے کسی چونٹی نے کاٹا ہے، صرف اتنی تکلیف وہ پاتا ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مصر کی عورتوں نے جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کا تانا دیا تھا، توجہ رکھیے گا، حضور کی شان بھی آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ جب تانا دیا تھا تو زلیخا نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ مخصوص دن میں مخصوص مقام میں میرے گھر آ جانا، فلاں مقام پر آ جانا۔ جب وہ عورتیں آ گئیں تو زلیخا نے پھل سامنے رکھ دیے، میوہ جات سامنے رکھ دیے اور چھریاں دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا حسین پیدا فرمایا تھا۔ تفسیر مظہری کی روایت ہے جلد 2 صفحہ 145 کے، حضرت یوسف علیہ السلام جب گلی کوچوں سے گزرتے تھے نا تو دیواروں پر آپ کا عکس پڑتا تھا اور دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک مقام پر تھے، زلیخا نے کیا کہا؟ قرآن کے الفاظ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اے یوسف ان پر خروج کیجئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے سے نکلے نا، قرآن سنا رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں، رب کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اس قدر چھایا کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا اور کیا کہا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ کوئی بشر نہیں لگتے، یہ تو اللہ کے کوئی مقرب فرشتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بشر نہیں کہا، کیا کہہ دیا؟ یہ تو کوئی مقرب فرشتے ہیں۔ اور جو حضرت یوسف کے بھی امام ہیں، جو تمام انبیاء کے امام ہیں، آج کا شخص حضور کو کیسے کام سا بشر کہہ سکتا ہے؟ قرآن میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا نا، بشر کے الفاظ آئے، انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، یہ کوئی بشر نہیں لگتے، یہ تو کوئی مقرب فرشتے ہیں۔ میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت یوسف کی محبت اور آپ کا حسن جب دل پر چھا جائے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں جب حضرت یوسف کے امام بلکہ تمام انبیاء کے امام کی محبت شہید اپنے دل میں لے کر میدان میں نکلتا ہے اور اپنی گردن کٹا دیتا ہے تو اسے کیسی تکلیف ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کا حسن تو آپ نے سن لیا، سرکار کو کتنا حسن دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا
احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا لوگوں ابو ہریرہ کی آنکھوں نے مصطفیٰ سے حسین نہیں دیکھا. کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج مصطفیٰ کے چہرے میں تیر رہا ہے. اتنا حسن عطا فرمایا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بھوک مٹ جایا کرتی تھی. اور جو سرکار کو دیکھے اس کے بارے میں کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں سنیے گا، لا تمس النار مسلما رآنی. فرمایا جو شخص مجھے دیکھے گا نا کل قیامت کے دن سے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. سنیے گا، بلکہ سنیے گا حدیث مبارکہ کی. سرکار فرماتے ہیں توجہ رکھیے گا، جس شخص نے مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے مجھے دیکھا اس دیکھنے والے کو اگر کوئی اور شخص دیکھے اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ مصطفیٰ کے حسن کا عالم ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام، مولانا روم نے یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت جبریل امین ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا حضور اپنا حسن دکھائیے. حضور نے فرمایا تو طاقت نہیں رکھتا تو پہلے اپنا تو حسن دکھا. مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے 600 پر پھیلا دیے، 600 پر پھیلا دیے. اس کے بعد عرض کرتے ہیں حضور باپ آقا کریم علیہ السلام کے ایک فرمان ہے کہ مجھ محمد کی حقیقت کو سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا. حضرت جبریل امین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کلبت مشارقہا ومغاربہا، یا رسول اللہ میں نے تمام کائنات کے مشارق کو چھان مارا، میں نے تمام کائنات کے مغارب کو چھان مارا، لیکن آپ سا حسین تو جبریل نے بھی نہیں دیکھا. ایسا یہ ہے کہ جو شہید حضور کی محبت میں جا کے لڑتا ہے نا اس سے تکلیف نہیں ہوتی. اسی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. میرے بچھوڑ پیارے اسلامی بھائیوں، جب ایک عام شہید کا یہ عالم ہے کہ اسے تکلیف نہیں ہوتی، تو ایک ایسا شہید جو امام الانبیاء علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھ کے کھیلتا ہو. اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرکار کو دیکھا، سرکار کے کندھوں پہ حضرت امام حسین کھیل رہے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم آگے بڑھے اور کہتے ہیں واہ واہ تیری سواری پر قربان جاؤ، کتنی پیاری سواری ہے. آقا فرماتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو، سوار کتنا حسین ہے. تو سید الشہداء حضرت امام حسین کی شان کیا ہوگی. میرے چھوٹے پیارے اسلامی بھائیوں، شہداء زندہ ہیں. اس حوالے سے ابو داؤد کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اصیب اخوانکم باحد. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بھائیوں کو میدان احد میں شہید کر دیا گیا، توجہ رکھیے گا، جب تمہارے بھائیوں کو میدان احد میں شہید کر دیا گیا تو جعل اللہ ارواحهم فی جوف طیر خضر، اللہ پاک نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دیا. اور وہ کیا ہوا ان کا؟ تلد انہار الجنت تأكل من أسمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. کہا وہ جو سبز پرندے تھے نا جن کے پیٹوں میں شہداء کی ارواح کو ڈالا گیا، وہ عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں میں آیا جایا کرتے ہیں. جنت کی نہروں کے قریب ان کا گزر ہوتا ہے، وہاں کا کھانا کھاتے ہیں، وہاں کا پانی پیتے ہیں. پھر ان شہداء نے رب سے کیا کہا؟ سنیے، قالوا، ان شہداء نے کہا من یبلغ اخواننا عنا انا احیاء. انہوں نے کہا مولا ہمیں تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہم شہید ہوئے، ہم جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جنت میں جہاں چاہیں جاتے ہیں. اے میرے مولا انا احیاء، ہم زندہ ہیں. حدیث کے الفاظ سنیے گا، انا احیاء، ہم زندہ ہیں. اے میرے مولا یہ خبر ہمارے دنیا دار بھائی جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں انہیں کون پہنچائے گا؟ انہیں یہ خبر کون پہنچائے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فقال اللہ تعالی انا ابلغهم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم زندہ ہو اور رزق دیے جاتے ہو، یہ خبر میں پہنچاؤں گا. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا
بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیو، یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی ہے اور اس میں باقاعدہ الفاظ ہیں کون سے؟ اِنَّا اِحْيَاءٌ۔ یہ حدیثیں ہمیں بھی یاد کرنی ہوں گی یار۔ میں آپ احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ چھوٹے موٹے دلائل اپنے ذہنوں میں رکھا کرے۔ وہ غیر سے ایک بندہ آتا ہے اور فوراً کہہ دیتا ہے نہیں جی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے بزرگوں کو بابا بابا کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں، ہم پھر ان کو سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے۔ تو خدا را اس طرح کے دلائل اپنے ذہنوں میں رکھا کریں۔ شہید خود کہہ رہے ہیں اِنَّا اِحْيَاءٌ، ہم زندہ ہیں، اے میرے مولا کون بتائے گا؟ پھر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ایک عام شہید کی شان ہے کہ جو جنت میں جہاں چاہے جا سکتا ہے، تو جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہو۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے مغرب کی نماز کی اجازت لی کہ میری امی جان مجھے اجازت دیں، میں مغرب کی نماز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں اور مغرب کی نماز پڑھ کے واپس آ جاؤں گا۔ حضرت حذیفہ کی والدہ کہتی ہیں کہ اس شرط پر اجازت دیتی ہوں کہ صرف ایک نماز حضور کے پیچھے پڑھنی ہے، اور ساتھ یہ بات میری لازمی اپنے ذہن نشین کر لو کہ ایک تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانی ہے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کا عقیدہ تھا نا کہ حضور کی زبان سے مغفرت کی دعا نکل گئی تو پھر والے نیارے ہو جانے۔ یہ تو آج کی 14ویں صدی کا شخص ہے نا جو کہتا ہے حضور کچھ نہیں دیتے۔ آئیے حدیث مبارکہ سنیے گا۔ دراصل میں امام حسین کی شان بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ضمن یہ بات بھی آ گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس شرط پر جاتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھوں گا، واپس آ جاؤں گا اور مغفرت کی دعا آپ کے لیے بھی کروا کر آؤں گا، اپنے لیے بھی۔ حضرت حذیفہ سرکار کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ دیکھتے ہیں سرکار نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سرکار ذکر میں مشغول ہو گئے، سرکار نوافل پڑھنا شروع کر دیے سرکار نے۔ حضرت حذیفہ سوچتے ہیں، دل میں تمنا مچلتی ہے کہ میری والدہ ماجدہ نے ایک کام کہا ہے، دعا کروانی ہے، مغفرت کی دعا کروانی ہے، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، مؤذن عشاء کی اذان دیتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء کی امامت کرواتے ہیں۔ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امامت کروا رہے ہوتے ہیں نا، اور جیسے ہی نماز عشاء اختتام کی طرف آتی ہے تو حضرت حذیفہ کے دل میں اور طرف پڑ جاتی ہے کہ اب تو عشاء کا بھی وقت ہو گیا، میں امی جان سے ایک نماز کا وقت یہ مانگ کر لایا تھا اور ابھی تو مغفرت کی دعا بھی نہیں کروائی۔ اتنے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء پڑھانے کے بعد اپنے کشانہ اقدس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ فرماتے ہیں جب میں حضور کے پیچھے چلا نا تو میرے قدموں کی جو چاک تھی کچھ تیز ہو گئی، اونچی ہو گئی۔ فرماتے ہیں سرکار نے رخ پھیرے بغیر کہا من ھذا حذیفہ، تو پیچھے کون آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں۔ قلت نعم، میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اے حذیفہ کیا کام ہے، اللہ پاک تیری بھی مغفرت کرے، تیری والدہ کی بھی مغفرت۔ شاید نے کہا نا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور کتنا خوبصورت اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حاجت تو سرکار نے پوری کر دی، سرکار تو وہ باتیں بھی جانتی ہے جو دلوں میں موجود ہے، وہ تو آج کا بول بھی کہتا ہے۔ فرمایا سرکار نے وہ حاجت جان لی جو میرے دل میں تھی، پھر سرکار نے خود ہی کہہ دیا۔ یہ واقعہ سنانے کا آپ کو مقصد اب میں بیان کرنے لگوں۔ پھر سرکار نے خود فرمایا، سرکار نے فرمایا حذیفہ بھی سنو، ایک فرشتہ اسپیشل اس کائنات میں پہلی مرتبہ آیا ہے اور دو کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ پہلا کام کرنے کے لیے یہ آیا ہے کہ وہ مجھ پر سلام پیش کرنے آیا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ
کہ وہ مجھے خوشخبری دینے آیا ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ وہ فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کو یہ خبر دے دو کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے بیٹے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ پوری حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام شہید کی شان اتنی ہے تو جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ اسلامی بھائیوں، مشکات شریف صفحہ نمبر 330 پہ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس حدیث جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں سنیے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو صدقے دل سے، سچے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا کرے گا نا، دعا کرے گا، تو اللہ پاک اسے شہداء کی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے بستر پر ہی مرے، گھر کے بستر پر ہی مرے، لیکن صدق کے دل سے شہداء کی اگر دعا کرنا کہ مولا میں شہید ہو جاؤں تو اللہ پاک شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ان حسین گھڑیوں میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ شاید نے کہا نا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور دشمن۔ میرے بچوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک شخص نے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا، تفسیر ابن کثیر ہے، فرمایا علمنی عملا انال بہ ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ۔ یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے، میرے خیال میں آپ میں سے بیٹا ہر شخص جھوم جائے گا اس حدیث کو۔ علمنی، ایک شخص نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ میں مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب پا لوں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے، تفسیر ابن کثیر کی یہ حدیث مبارکہ ہے جلد 2 صفحہ نمبر 203، مجھے ایسا عمل بتائیے میں مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب پا لوں۔ سرکار نے بھلا کیا فرمایا؟ فرمایا هل تستطيع ان تصلي فلا تفطر۔ اے صحابی کیا تو یہ استطاعت رکھتا ہے کہ ابھی تو نماز پڑھے اور اتنی لمبی نماز پڑھے، اتنی لمبی نماز پڑھے کہ جتنی تیری زندگی ہے 40 سالہ 50 سالہ وہ ساری زندگی ختم ہو جائے، اور جب تیری روح تیرے جسم سے جدا ہو پھر تیری نماز ختم ہو؟ کیا تو اتنی لمبی نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں انا اضعف من ان استطيع ذلك، یا رسول اللہ میں یہ کام کرنے سے قاصر ہوں، میں اتنی لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتا۔ توجہ رکھیے گا، سرکار نے اگلا سوال کیا، فرمایا وتصوم فلا تفطر، کیا تو اتنا لمبا روزہ رکھ سکتا ہے کہ ابھی تو روزہ رکھے، ساری زندگی روزہ رکھے، جب تیری روح جسم سے جدا ہو پھر تیرا روزہ افطار ہو؟ کیا اتنا لمبا 40 50 100 سال جتنی اللہ تجھے زندگی دے گا اتنا لمبا تو روزہ رکھ سکتا ہے؟ عرض کرتے ہیں انا اضعف من ان استطيع ذلك، یا رسول اللہ میں اتنا لمبا روزہ رکھنے سے بھی قاصر۔ اب سنیے سرکار نے کیا فرمایا، فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لو استطعت ذلك ما وجدت ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر تو اس چیز کی استطاعت رکھے کہ اتنی لمبی نماز پڑھے کہ 40 50 سال نماز پڑھتا رہے، اتنا لمبا روزہ رکھے کہ 40 50 سال روزہ ہی رکھتا رہے، ایک روزہ کبھی نہ کھائے کبھی نہ پی، فرمایا اگر تو اس شے کی استطاعت رکھے بھی پھر بھی تو مجاہد فی سبیل اللہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی شان یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی ہے۔ میرے بچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں آپ احباب کے سامنے کچھ واضح دلائل رکھنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی خوبصورت یہ حدیث مبارکہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اور آپ تمام احباب کی جو روح ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی یہ حدیث تازہ کر دے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما حضر احد دعانی ابی من اللیل، جب غزوہ احد نمودار ہوا نا تو اس سے پہلے ایک رات میرے والد گرامی حضرت عبداللہ میرے پاس آئے اور مجھے کیا کہا، توجہ ہے نا آپ بات مجھے توجہ چاہیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد سے ایک دن پہلے رات کو میرے پاس آتے ہیں اور کیا مجھے کہتے ہیں، فقال ما قرانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی، کہتے ہیں بیٹا کل غزوہ احد کا معرکہ ہونا ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ کل جب غزوہ احد کا معرکہ ہوگا نا
تو حضور کے صحابہ میں سب سے پہلے شہادت مجھے ملے گی. سمجھ نہیں لگی؟ یار آج ادھر لوگ مصطفیٰ کے ابن غیب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں حضور کے صحابی ڈبل غیب کی خبریں ارشاد فرما رہے ہیں. اور حدیث کون سی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ. فرمایا فقال ما ارانی، مجھے یقین ہے کل حضور کے صحابہ میں سے سب سے پہلے مجھے شہید کیا جائے گا. نمبر 1 شہادت کی بھی خبر دے رہی ہے، نمبر 2 یہ بھی کہ سب سے پہلے شہادت مجھے ملے گی. سبحان اللہ. کسی شاعر نے کتنا خوبصورت کہا نا سرکار کے بارے میں کہ اور کوئی غیب کیا نہا ہو تم سے بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے مزید کہا وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلِيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسول اللہ. بیٹا میری بات سنو، اس کائنات میں سب سے محبوب جو ہستی ہے نا وہ حضور کی ہستی ہے، اور اس کے بعد اگر اس کائنات میں مجھے محبوب ہو تو وہ بیٹا تم ہو. میری بات توجہ کے ساتھ سننا. کہا فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَقْضِ، بیٹا میرے اوپر کچھ قرض ہے وہ تم نے قرض ادا کر دینا. دیکھیں کتنا شہادت کا یقین ہے کہ پتہ ہے میں فوت ہو جاؤں شہید ہو جاؤں گا، میرا جو قرض ہے وہ بھی تم نے ادا کرنا ہے. اور آگے کیا وصیت کرتے ہیں وَاسْتَوْصِي بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، بیٹا اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور آگے کیا کہتے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب کل غزوہ احد کا معرکہ ہوا نا تو فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، میرے ابا کی ایک بات سچ ہوئی. غزوہ احد کا معرکہ ہوا، سب سے پہلے شہادت میرے والد گرامی نے پائی. سبحان اللہ. حضرت جابر کہتے ہیں وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، میرے والد گرامی کی قبر کے ساتھ ایک اور صحابی کو دفن کر دیا گیا. یعنی ایک قبر میں حضرت جابر کے والد گرامی اور ایک قبر میں ایک اور صحابی کو اکٹھے دفن کر دیا گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں روزانہ سوچتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے ثم لم تطب نفسی، میرے ذہن میں روزانہ خیالات آئے کہ یار میرے والد گرامی کی قبر علیحدہ ہونی چاہیے. اب سے میں اپنا جو مین موضوع ہے نا حیات شہداء وہ سے شروع کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. دلائل آپ فرماتے ہیں ثم لم تطب نفسی، روزانہ میرے ذہن میں خیال آتا. سنیے گا، کہتے ہیں فاستخرجته بعد 6 اشہر، 6 مہینے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے والد گرامی کی قبر علیحدہ ہونی چاہیے. آپ فرماتے ہیں فاستخرجته بعد 6 اشہر، 6 مہینے بعد میں نے اپنے والد گرامی کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے 6 مہینے کے بعد قبر سے نکالا. شہداء زندہ ہے اور ان کا جسم اللہ کی رحمت سے کتنا تر و تازہ ہوتا ہے. سنیے فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَدَعْتُهُ هُنَيَّةً، میرے والد گرامی کا جسم انور ایسا تھا جیسے ابو دفن کیا ہو. سبحان اللہ. فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ، آج کا دن یوم عربی میں کہتے ہیں دن کو كَيَوْمٍ وَدَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ. فرماتے تھوڑا سا کان کے اندر ایک سوراخ تھا، وغیرہ 6 مہینے کے بعد بھی میرے والد گرامی کا جسم اللہ کی رحمت سے تر و تازہ تھا. ایک اور واقعہ ہے جسے موطا امام مالک میں کتاب الجہاد بباب الدفن فی قبر واحد من ضرورہ میں نقل کیا گیا. حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن عمر یہ دونوں صحابہ کرام ہیں اور یہ دونوں غزوہ احد میں شہید ہو گئے. میں اپنی رفتار کچھ بیان کی بڑھاتا ہوں تاکہ میں دلائل آپ احباب کے سامنے جلد بیان کروں. ابھی مجھے بیان میں ویسے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا ہے، تقریباً 9:30 بجے جو ہے وہ میں نے بیان سٹارٹ کیا ہے، تو آپ احباب دلائل کو سنتے جائیے گا. حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں احد کے شہداء تھے اور ان دونوں کو بھی ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا. امام مالک فرماتے ہیں وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ، ان دونوں صحابہ کی جہاں پر قبر تھی نا وہاں پر سیلاب کا گزر تھا. فرمایا سیلاب کا پانی وہاں سے گزرا، قبروں کو ڈسٹرب کیا. امام مالک فرماتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ وَبَيْنَ يَوْمَ حِفِيلَ عَنْهُمَا 46 سَنَةً، کہا جس دن انہیں شہید کیا گیا اور جس دن ان کی قبر کو کھودا گیا 46 سال کا وقفہ گزر گیا. سبحان اللہ. ایک دفعہ سارے بولے کتنے سال؟ 46 سال کا وقفہ گزر گیا. آپ فرماتے ہیں جب ان کی قبر کو کھولا گیا ان صحابہ کی جنہوں نے مصطفیٰ کے نام پر مصطفیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی قدموں کو کٹوا دیا،
کہا فَوُجِدَ لَمْ يَتَغَيَّرَ كَأَنَّهُمَا مَاتَ بِالْأَمْسِ، ان دونوں کے لاشیں ایسے تھے جیسے کل ہی دفن کیا گیا. اور آگے فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ، ایک صحابی ایسے تھے ان دونوں میں سے جنہوں نے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَرْحِهِ، اپنے ہاتھ کو اپنے زخم پر رکھا تھا. فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ، جب وہ شہید ہوئے تھے، اس بات کو توجہ سے سنیے گا، جب وہ دفن کیے گئے تھے نا غزوہ احد کے دن، تب بھی انہوں نے اپنے ہاتھ کو اس شہید نے اپنے زخم پر رکھا ہوا تھا. فَأُمِيتَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ، لیکن جب قبر کھودی گئی نا تو پھر اس صحابی کے ہاتھ کو اس زخم سے پرے کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب ہاتھ کو پرے ہٹا دیا گیا نا، ثم ارسلت فرجعت کما کانت، کہا جب دوبارہ دفن کیا گیا نا تو اس شہید نے اپنا دوبارہ وہ ہاتھ جو زخم سے ہٹایا گیا تھا وہ دوبارہ ادھر رکھ لیا. یہ شہداء کی زندگی ہے. اور اسی واقعے کو ابن مبارک نے کتاب الجہاد اور امام عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق میں نقل کیا. کیا مزید الفاظ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَأَصَابَتِ الْمَسْحَةُ رِجْلَ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، کہا جب ان دونوں صحابہ کی قبر کو کھودا جا رہا تھا، جب بیلچہ مارا نا تو ایک صحابی کے مبارک پاؤں پہ لگ گیا. فَانْفَطَرَ دَمًا، اس سے تازہ خون بہنا شروع ہو گیا. یعنی یہ شہداء کی زندگی ہے اور یہ اللہ پاک نے شہداء کو زندگی عطا فرمائی ہے. میرے بچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ایک نقطے کی بات آپ احباب سے جلدی کرنا چاہتا ہوں. جو یہ آج لوگ ہمارے بزرگوں کو بابا بابا کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں، میرے بچے اور پیارے اسلامی بھائیوں توجہ رکھیے گا. حضور نے ایک اور جہاد کے بارے میں حکم دیا. پتہ اس جہاد کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد اکبر. وہ اس سے بھی بڑا جہاد ہے، وہ ہے اپنے نفس کے خلاف لڑنا. میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ والا جہاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کٹواتا ہے، وہ تو زندہ ہے، اس کا نشہ تر و تازہ ہے، جہاں چاہے جا سکتا ہے. تو جس حضور داتا گنج بخش نے جہاد اکبر کیا وہ نہیں زندہ؟ جس حضور غوث پاک نے جہاد اکبر کیا کیا وہ نہیں زندہ؟ کیا وہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے؟ ارے جو خواجہ غریب نواز جنہوں نے خود تو ایک دین کی راہ میں احسن انداز میں چلے ہی اور 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھا دیا، کفار کو کلمہ پڑھا دیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی شان کا ادب کیا ہوگا؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبدالصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت قبر عمی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر انور پر گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شخص آپ کو جانتا ہے سید الشہداء ہیں، اور غزوہ احد کے دن آپ کی شہادت ہوئی. اور جب آپ کی شہادت ہوئی تھی نا تو اس وقت جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ دفن کرنے لگے تو آپ کو جو تہبند میں دفن کیا گیا، جب سر ڈھانپتے تو مبارک پاؤں یہ ننگے ہو جاتے ہیں، اور جب تہبند کو مبارک قدموں کی طرف کرتے تو سر مبارک ننگا ہو جاتا. سرکار نے حکم دیا کہ اس تہبند کے ساتھ ان کے سر کو ڈھانپ دیا جائے اور مبارک قدموں پر ازخر گھاس یہ ڈال دی جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے. سنیے گا، حضرت عبدالصمد کہتے ہیں کئی سال گزر گئے. وقد کاد السیل یکشفہ، سیلاب آیا، اس نے قبر کو کھول دیا. کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ میں ادھر اس قبر کو سیٹ کر دوں، لیکن کہا نہیں، سیلاب قریب تھا. فاستخرجتہ من قبری، میں نے ان کو قبر سے نکالا اور ان کے لیے ایک علیحدہ قبر تیار کرنا چاہیے. دیکھیے حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے گا، اور شہیدوں کے جسم کتنا تر و تازہ ہوتا ہے. سنیے گا، آپ فرماتے ہیں وعلیہ النمرۃ التي کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمزہ کا جسم تو تر و تازہ تھا ہی، آپ کے جسم پر جو چادر تھی وہ بھی تر و تازہ تھی. سبحان اللہ. اور اگر یہ الفاظ سنیے گا، فرمایا بَلْإِزْخَرِ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، آپ کے قدموں پر جو مبارک گھاس تھی نا وہ بھی تر و تازہ تھی. میں کہتا ہوں مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں کے ساتھ لگنے والی چیز بھی بوسیدہ نہیں ہوتی. مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں کے ساتھ لگنے والی چیز بوسیدہ نہیں ہو سکتی. تو مصطفیٰ کے روزے پر کتنی انواروں کا تجلیات ہو رہی ہو. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. میرے بچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، فرماتے ہیں فَوَضَعْتُ رَأْسَهُ فِي الْحُجْرِ،
میں نے حضرت حمزہ کو نکالا اپنے چچا جان کو اور ان کا سر اپنی مبارک کو گود میں رکھا. کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں جیسے زندہ آدمی کے سر کو گود پہ رکھا جائے نا، اور ایک جو طبی حرارت ہوتی ہے وہ طبی حرارت میں نے اندر پائی وہاں کے، وہ طبی حرارت ان کے اندر پائی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، شاعر نے کتنا خوب کہا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب یہ مدینہ شریف کے گورنر تھے نا، تو اس زمانے میں آقا کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی دیوار گر گئی. دلائل میں سپیڈ سے بیان کر رہا ہوں، سنتے جائیے گا. آپ آقا کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی جب دیوار گر گئی نا، حدیث کے الفاظ ہیں فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ. تو جب کھودا گیا اور دوبارہ روضہ رسول کو بنایا گیا تو ایک قدم ظاہر ہو گیا. جب قدم ظاہر ہو گیا تو فَفَزِعُوا، لوگ گھبرا گئے. وَظَنُّوا قَدَمَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے یہ گمان کیا یار یہ تو حضور کا قدم لگ رہا ہے اور آقا کریم کے آرام میں خلل آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب لوگ گھبرا گئے. اتنے میں کیا ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے یعنی حضرت عمر کے پوتے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، قدم کی زیارت کی اور کیا کہا انہا قدم جدی عمر، گھبراؤ نہیں، یہ میرے دادا عمر کا قدم ہے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں یار جس غلام کے قدم بالکل ٹھیک ہو مصطفیٰ کی معیت کا صدقہ، تو اس مصطفیٰ کے بدن کا علم کیا ہوگا. اسی وجہ سے تو وہ ابو جعفر منصور نے پوچھا نا حضرت امام مالک سے کہ جب روضۃ الرسول پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے کہ حضور کی طرف ہونا چاہیے؟ تو امام مالک نے بھلا کیا جواب دیا تھا؟ امام مالک نے ابو جعفر منصور کو جواب دیا، جو تمہارے ابا جی حضرت آدم کا قبلہ ہے نا وہی ہمارا قبلہ ہونا چاہیے. یعنی جو حضرت آدم کا قبلہ تھے مصطفیٰ جان رحمت، آج ہم مسلمانوں کے بھی وہی قبلہ ہونے چاہیے کہ کعبہ حقیقی تو یقیناً خانہ کعبہ ہے، لیکن کعبے کا کعبہ بھی مصطفیٰ کا روضہ ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے پیشور پیارے اسلامی بھائیوں کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک کی آیت جب اتری نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرو، اور آپس میں جس طرح گفتگو کرتے ہو اس طرح حضور سے گفتگو نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال نکارت کر دیے جائیں. اچھا جب میں یہ بیان تیار کر رہا تھا نا، میں اللہ کی رحمت سے روضۃ الرسول پر گیا ہوں، اور روضۃ الرسول پہ جو آپ گئے ہیں نا ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یہ آیت کریمہ روضۃ الرسول پر بھی لکھی ہوئی ہے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ ادھر کے میں تو کہوں گا شترے اور وہ لوگ جو پیٹ کر کے حضور کے روزے کو اونچی اونچی بات سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاذا شرک ہاذا شرک، ہٹ جا، پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ. ان لوگوں کو کم سے کم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روزہ انور پر اس آیت کو تو دیکھ لینا چاہیے. میرے پیشوا پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک اپنے سلیم عطا فرمائے. حضرت ثابت بن قیس نے جب اس آیت کو سنا نا تو حضرت ثابت بن قیس کی جو آواز تھی یہ فطرتی طور پہ ذرا اونچی تھی. تو حضرت ثابت بن قیس نے کیا کیا، اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیا اور رونا شروع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی بارگاہ میں جانے انجانے میں آواز بلند ہو جائے اور ساری زندگی کا عمل یہ ضائع کر دیا جائے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، کتنی محبت مصطفیٰ سے کیا کرتے تھے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. لیکن وہ بھی تو آقا تھے نا. آج کے تو غریب بیچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایم پی اے کے پاس جانا ہے، ایم این اے کے پاس جانا ہے، وزیر کے پاس جانا ہے. وہ تو آقا تھے، وہ تو غلاموں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آقا کریم نے جب صحابہ کی مجلس میں دیکھا نا تو ثابت بن قیس کو نہ پایا تو حضور نے فرمایا میرا ثابت کا ہے اسے تو بلا کر لاؤ. کافی عرصے سے نظر نہیں آیا تو حضرت ثابت بن قیس کے پڑوسی نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے وہ آیت کریمہ اتری ہے نا کہ اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرو، تو ثابت کی آواز آپ جانتے ہیں فطرتی طور پہ ذرا بلند ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا. حضور نے فرمایا بلاؤ، وہ آیت اس کے لیے نہیں اتری، حضرت ثابت کو بلا کر لاؤ. یہ ہے صاحب شریعت، جانتے ہیں یہ آیت کس کے لیے اتری ہے. حضرت ثابت بن قیس کو بلایا گیا اور سرکار نے کیا خوشخبریاں دی، سنیے گا. آج لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کے پاس غیب نہیں ہے. آج اس
آقا کو یہ بھی بتاتا جاؤں اللہ پاک نے کتنا حضور کو غیب عطا فرمایا۔ آقا کریم نے 3 غیبی خبریں دی۔ حضرت ثابت بن قیس کو بلایا اور آقا نے فرمایا اما ترضى ان تعيش حمیدا، اے ثابت بن قیس یہ آیت تیرے حق میں نازل نہیں ہوئی، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ ان تعیش حمیدا، تو ساری زندگی خوش اور خرم رہے گا، کبھی بھی پریشانی تجھے نہیں آئے گی، ان تعیش حمیدا۔ اور دوسری خوشخبری کیا دی؟ کہا وتقتل شہیدا، جب تو اس دنیا سے جائے گا نا تو شہادت کا مرتبہ پا کے جائے گا۔ اے غیب کے منکرو، اور تیسری خبر دی وتدخل الجنہ، اے ثابت بن قیس میں دنیا میں تجھے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت تیرا مستحق ہے اور جنت تیرا حق ہے۔ میرے بچوں پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو میں مختصر کرتا ہوں۔ جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ یمامہ میں شرکت کی نا، جو مسیلمہ بن کذاب کے خلاف تھی، مسیلمہ بن کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام اکٹھے اس جنگ میں لڑ رہے تھے کہ ان کو شہادت نصیب ہو گئی، سرکار کی خبر سچی ہو گئی۔ اب آخری بات سنیے گا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ حضرت ثابت بن قیس جب شہید ہو گئے نا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ باتیں آپ لوگوں نے کچھ یاد کرنی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو خواب میں ملے، بڑی مزے کی گفتگو ہے۔ اس شخص کو خواب میں ملے اور کہا فقال له اوصیک بوصیۃ، اے صحابی میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، فإیاک ان تقول هذا حکم فتضیعہ، یہ میرا حکم ہے اور یہ صحیح پیغام ہے، اس کو ضائع مت کر دینا۔ کہا انی لما قتلت امسی، جب گزشتہ کل مجھے شہید کیا گیا نا، تو مر بی رجل من المسلمین، ایک شخص میرے قریب سے گزرا اور وہ مسلمان تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شہید یہ بھی جانتا ہے کہ جو میرے لاشے کے قریب سے بندہ گزرا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ شہید دل کی خبروں کو جانے اور مصطفیٰ دل کی خبروں کو نہ جانے، یہ کہاں کا ایمان ہے یار؟ حضرت ثابت بن قیس آگے بات سنیے گا، کہتے ہیں ایک بندہ میرے سے گزرا اور وہ مسلمان تھا، تم نے کرنا کیا ہے؟ فَأَخَذَ دِرْعِي، وہ جو مسلمان شخص گزرا تھا نا میرے قریب سے، اس نے میرے لاشے کو دیکھا، اس سے زرہ اتار لی، زرہ اتار کے لے گیا۔ اب تم نے کرنا کیا ہے؟ اس سے وہ زرہ لے کر آنی ہے، اور شہید اس کا مکمل گھر کا پتہ بھی بتاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے گا، وَمَنْزِلُهُ فِي أَقْصَى النَّاسِ، اس کا جو گھر ہے نا، جو بندہ میری زرہ لے کر گیا ہے، اس کا گھر یمامہ چھاؤنی کی سب سے آخر میں موجود ہے۔ اور فرمایا وَعِنْدَ خِبَائِهِ فَرَسٌ، اس کے خیمے کے پاس ایک گھوڑا بھی بندہ ہوگا، نشانی بھی بتائی۔ اور آگے فرمایا وَقَدْ كَفَى عَلَى الزِّرْعِ بُرْمَهُ وَفَوْقَ الْبُرْمَةِ رَحْيٌ، دیکھیے گا شہید کی نظر کتنی تیز ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو شخص مر گیا نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گیا، شہید کی ایسی زندگی نہیں ہے۔ حضرت ثابت بن قیس کہتے ہیں جب تم اس شخص کے پاس جاؤ گے جس کا گھر یمامہ چھاؤنی کی سب سے آخر میں ہے، پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے پاس گھوڑا ہوگا، دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے میں داخل ہوگے تو سب سے اوپر کجاوا پڑا ہوگا، اس کجاوے کے نیچے دیگ پڑی ہوگی اور اس دیگ کے نیچے میری زرہ پڑی ہوگی۔ اچھا اب سوال آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یار شہید نے زنا کیا کرنی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس نے کے ذمہ میں کچھ قرض تھا جو انہوں نے قرض اتارنا تھا، اور وہ قرض انہوں نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے اس شخص کو کہا ائت خالد بن الولید، تو نے حضرت خالد بن ولید کے پاس جانا ہے اور انہیں یہ کہنا ہے کہ کسی بندے کو بھیجے میری زرہ لے کر آئیں، اور وہ بندہ جب میری زرہ لے آئے تو خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس جانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ میری زرہ دے کر میرا قرضہ سارا اتارے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب حضرت سارا میں شارٹ کرتا ہوں وہ سارا کچھ جب وہ جاتا ہے بندہ ویسے ویسے ہی نشانیاں پاتا ہے، جب حضرت صدیق اکبر کے پاس یہ معاملہ آتا ہے تو حضرت صدیق اکبر یہ نہیں کہا کہ یار جو بندہ مر گیا ہے اس کی اب میں وصیت کیسے کروں، نا 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 نا، آپ حدیث پڑھیں، حضرت صدیق اکبر نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو نافذ کیا تھا۔
اور باقاعدہ جو آپ کا قرضہ تھا، جو آپ نے دینا تھا وہ دلوایا، اور جو لینا تھا وہ لیا. یہ سارا معاملہ میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے کیا. ایک آخری واقعہ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد اختتام کی جانب آتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا. اس زمانے میں ایک شخص شام میں کھیتی باڑی کرتا تھا. یہ بالکل آخری واقعہ، اس کے بعد اختتام کی جانب آتے ہیں. صحیح بات یہ ہے یار، میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کرنے جا رہا ہوں، آپ شاید کہہ رہے ہو کہ کچھ ٹائم بھی ہو گیا. میں الحمدللہ آپ لوگوں کو ویسے یہ بات بتا رہا ہوں، میرا ایک شوق ہے. میں جمعہ بھی جہاں پڑھاتا ہوں 5 سال ہو گیا میں جس مسجد میں پڑھا رہا ہوں جمعہ. جب سے میں شاید 6 یا 7ویں سال درس نظامی کر رہا تھا تب سے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں 5 سال سے، اور اللہ کی رحمت سے میں فی سبیل اللہ پڑھا رہا ہوں. تو مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ یار جو ایک چیز تیار کی ہے نا ہماری عوام تک وہ منتقل ہو جائے اور ذرا ذہن فریش ہو جائے اور عقیدہ اہل سنت ہمارے اندر آ جائے. آخری واقعہ سن لیں، اس کے بعد میں اختتام کی جانب آتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا. اس زمانے میں ایک شخص شام میں، ملک شام میں کھیتی باڑی کرتا تھا. ایک دن وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا. وَكَانَ لَهُ ابْنٌ اُسْتُشْهِدَ قَبْلَ ذَلِكَ. ان میاں بیوی کا ایک بیٹا تھا جو کئی سال پہلے شہید ہو چکا تھا. اِذَا رَأَى الرَّجُلَ. اچانک وہ شوہر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میری بیوی، میں نے اچانک ایک لڑکی کو دیکھا ہے ہمارے گھر کی طرف آتے ہوئے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارا بیٹا ہے. تو قالت لہو، اس کی زوجہ نے کہا ابنک قد استشہد، ہمارا بیٹا تو شہید ہو چکا، وانت مفتون، تو فتنے میں پڑ گیا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص کئی سال پہلے شہید ہو چکا ہو اور وہ ہمارے پاس دوبارہ آئے. تو وہ شوہر کہنے لگا، جب وہ گھوڑے پر سوار شخص مزید قریب ہوا نا، اس نے پہچانا یہ تو واقعی ہمارا بیٹا ہے. اس نے اپنی زوجہ سے کہا ابنکی و ابنی، ارے یہ تیرا اور میرا ہی تو بیٹا ہے. اور جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہتی ہے وَنَظَرَتْ فَقَالَتْ هُوَ وَاللَّهِ، ہاں اللہ کی قسم یہ تو وہی بیٹا ہے. فَوَقَفَ عَلَيْهَا، وہ بیٹا کھڑا ہو گیا اور اپنے ماں باپ سے ملتا ہے، ان کی قدم بوسی کرتا ہے. تو اس کی والدہ پوچھتی ہے بیٹا تو کئی سال پہلے شہید ہو چکا تھا. وہ کہتا ہے بلا اماں جان کیوں نہیں، میں شہید ہو چکا تھا، لیکن آج کے دن ایک خصوصیت ہے، ایک خصوصی دن ہے. اور وہ خصوصی دن کیا ہے سنیے گا. فرمایا لیکن عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ توفی فی هذه الساعة من هذا اليوم. کہا جن کو عدل کی وجہ سے 5واں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، آج وہ اس دنیا سے وصال کر گئے ہیں. آج ہم نے رب سے اجازت لی ہے کہ ہم شہداء بھی ان کے جنازے میں شرکت کریں گے. شہید زندہ ہوتا ہے. آخری بات سنیے گا، جب یہ بات کی نا تو وہ شہید کہنے لگا فاستأذن الشهداء ربهم في شهود. تمام شہداء اکٹھے ہوئے، انہوں نے رب سے التجا کی کہ ہم جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. رب نے اجازت دی تو میں بھی تھا ان میں. فكنت فيهم، میں بھی ان میں تھا. فاستأذنت، میں نے ایک مزید یہ بھی اجازت مانگ لی کہ یا الہ العالمین، میرے والدین گرامی بڑی دیر سے میرے فراق سے رو رہے ہیں، اے میرے مولا جہاں تو نے جنازے کی اجازت دے دی ہے، مجھے یہ بھی اجازت دے دے کہ میں اپنے والدین کی قدم بوسی کر رہا ہوں. کہا اللہ پاک نے مجھے اجازت دے دی اور میں آج آپ سے دعا لینے کے لیے آ چکا ہوں. میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ میرا مکمل بیان تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آج کے اس بیان میں جو میں نے 3 چیزیں شروع میں کہی تھی، پہلی چیز یہ کہ اللہ کی رحمت سے شہید زندہ ہوتا ہے. شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا. جب یہ عقیدہ واضح ہو چکا کہ شہید زندہ ہوتا ہے تو یہ چیز اظہر من الشمس ہو گئی، سورج سے بھی زیادہ واضح ہو گئی کہ شہید نے جس نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنی گردن کٹوائی ہے وہ نبی بدرجہ اتم زندہ ہے. یہ دوسری بات بھی ثابت. اور تیسری بات یہ کہ یار جب ایک عام شہید کی اتنی شانیں آپ نے سنی ہے کہ جنت میں جہاں چاہے جا سکتا ہے، ان کے لاشیں کمال قسم کے ہیں. میرے پیچھے پہ اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان میں تبدیلی نہیں آتی. تو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب یہ ایام آئیں تو ہمیں یہ نہیں کرنا. یہ میں نے اشارتاً آپ احباب کے سامنے بات کی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اشارہ ہوتا ہے یہ سمجھداروں کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.